میری حرکت یہ ہے کہ وہ جو ہے نا یعنی بچوں کا خرچہ جو ہے میں برداشت نہیں کروں گا. بیٹا وہ نوکری نہیں کرتا نا, آپ خود ہی فرما رہی ہیں. نہیں نوکری کرتا ہے, اس کی جیسے سعودی عرب میں آن لائن جاب لگی, اس کی 6 لاکھ تنخواہ تھی, پھر اس کی جاب لگی اس کی 3 لاکھ تنخواہ تھی. ٹھیک تو ٹھیک ہے, لیکن وہ 10,000 روپیہ بھی 10 روپیہ بھی بیوی کو دینے کا روادار نہیں. اور اس کی کیا وجہ بہن بتاتی ہے بیٹی؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ کنجوس بہت ہے. تو جو کنجوس ہوں ان کو طلاق ہو جانی چاہیے. جی السلام علیکم کراچی. جی وعلیکم السلام. بہت مشکل سے آپ کی کال لگی, میں کب سے آپ سے ٹرائی کر رہی تھی. مجھے یہ کہنا ہے کہ میری بیٹی ہے سامنے. آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی بیٹا, ذرا تھوڑا سا صاف بولنا, صاف بولو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی ہے ثانیہ. ثانیہ آپ کی بیٹی ہے. اس کی شادی محمد صالح سے مصطفیٰ صالح سے کیا تھا. آپ نے اس کی ثانیہ کی شادی مصطفیٰ سے کی ہے؟ جی. اچھا. اور وہ حافظ قرآن بھی تھا, انجینئر بھی تھا, جو ایک یعنی وہ تھی. میری بیٹی نے بھی BTS کیا, وہ بھی ڈی فارمیسی کیا ہوا تھا. اچھا. تو اچھا دیکھ کے کیا تھا, لیکن معاملہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ یہ جاب جو ہے ہر تیسرے مہینے چھوڑ دیتا ہے. بیوی سے کہتا ہے تم جاب کرو اور تم اپنا خرچہ خود اٹھاؤ اور باقی سب کچھ ہم لوگ کریں. نہیں تو میری پیاری بہن, اگر کوئی شخص نوکری نہیں کرتا اور بیوی سے کہتا ہے کہ تم نوکری کرو, تو اس میں غیر شرعی حرکت کیا ہے؟ میری حرکت یہ ہے کہ وہ جو ہے نا یعنی بچوں کا خرچہ جو ہے میں برداشت نہیں کروں گا. بیٹا وہ نوکری نہیں کرتا نا, آپ خود ہی فرما رہی ہیں. نہیں نوکری کرتا ہے, اس کی جیسے سعودی عرب میں آن لائن جاب لگی, اس کی 6 لاکھ تنخواہ تھی, پھر اس کی جاب لگی اس کی 3 لاکھ تنخواہ تھی. ٹھیک. تو ٹھیک ہے, لیکن وہ 10,000 روپیہ بھی 10 روپیہ بھی بیوی کو دینے کا روادار نہیں. اور اس کی کیا وجہ بہن بتاتی ہے بیٹی؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ کنجوس بہت ہے. تو جو کنجوس ہوں ان کو طلاق ہو جانی چاہیے. نہیں, میں آپ سے یہی میں بول رہی ہوں کہ آپ بتائیں کہ میری بیٹی, اور اس کے بعد ابھی اس نے بہت, بیٹی جو ہے استری کر کے وہ گئی تو اس کی استری سے بچی کا ہاتھ جل گیا, تو اس نے اس کو تھپڑ بھی مارا اور گلا بھی دبانے کی کوشش کی. اور پھر وہ 2 مہینہ, میں سعودی عرب میں تھی, 2 مہینہ تک اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا. کس نے؟ اس نے شوہر نے. بس نکلتا تھا, کھاتا تھا یا باہر سے لا کے کھاتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہ 2 مہینے تک اپنے آپ کو اندر رکھتا تھا, نہ بچوں کا خیال نہ یہ. ابھی بیٹی میری 2 مہینے سے ہے, 10 روپیہ بھی نہیں دیا, چلے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا بات کر لیتے ہیں. آپ کی بیٹی کے بچے ہیں؟ 2 بچے, ایک 2.5 سال کی ہے, ایک 8 مہینے کا بیٹا ہے. ایک بیٹی ایک بیٹا ہے. اچھا. اب جو ہے یہ ہے کہ وہ نہ وہ کماتا ہے, بیٹی سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, بیٹی کو مارتا ہے, کمرے میں بند رہتا ہے, تو بچے جو ہیں یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں؟ نہیں, یہ جو ہے تو یہ سنے تو جی میری بہن, آواز نہیں ہے. جی مجھے آ رہی آواز, اب مجھے آ رہی آواز. ہاں, شادی کے جب 3 مہینے میری بچی کو حمل ٹھہرا تھا تو اس نے یہی حرکت کر کے گھر سے نکالا تھا. کیوں نکالا تھا؟ میں تو وجہ جاننا چاہ رہا ہوں نا, اسی کیا پرابلم کیا دونوں میں؟ یہ مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے ان کے گھر کا. بڑا بھائی بھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کرتا ہے, کام نہیں کرتا ہے. تو 6 لاکھ روپیہ کہاں سے دیتا ہے کوئی اس کو جو کمرے میں بند ہوتا ہے؟ سنے تو وہ بہت رحیم بھی ہے, لیکن وہ لگ کے کام نہیں کرتا ہے. 2-3 مہینہ کر کے ذرا سا باس کی بات بری لگی, جاب چھوڑ دے گا. ذرا سا کوئی بات بری لگی, جاب چھوڑ دے گا. میری پیاری بہن, وہ جاب چھوڑے یا نہ چھوڑے وہ الگ مسئلہ ہے, وہ پرابلم ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اس بات پہ بچیوں کو طلاق تو نہیں ہوتی نا؟ نہیں, طلاق تو نہیں ہوتی. تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم میں سے نا, ہم میں سے آپ نکل جائیں. یہ جو بیٹی کے گھر کی ساری خبریں آپ کو ہیں نا, یہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو سعودی عرب میں تھی اور میری بیٹی نے 4 مہینہ میں سعودی عرب میں تھی. 6 مہینہ اس نے جو برداشت کیا تو وہ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا. تو آپ کو کیسے خبریں ہیں ساری؟ آپ آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ہوا, اس نے عید پہ کپڑے نہیں دیا, ایک بہن ہے اس کے گھر جانے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میری پیاری بہن بات سنو, بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں, آپ کی بیٹی نہیں رہنا چاہتی؟
نہیں، میری بیٹی اس لیے نہیں رہنا چاہتی کہ امی ایک ہوتا ہے کہ چلو بھائی کم کما رہے ہو تو مت دو، 2 روپیہ بھی ہوگا تو ہم لوگ گزارا کر لیں گے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں لاکھ روپیہ ہے اور 10 روپیہ آپ اپنے بچے پہ، اپنے دودھ پر، بچے کے دودھ پہ، ڈائپر پہ، کسی چیز پہ آپ کو خرچ نہیں کرنا ہے. وہ مانگ مانگ کے تھک جاتی ہے. صحیح ہے، گھر میں سودا بھی وہ پورا نہیں لا کے دیتا ہے، وہ ہم سے بہت کچھ چھپائی ہے. بیٹی کس سے مانگنے جاتی ہے؟ بیٹی کس سے مانگنے جاتی ہے؟ بیٹی کو سب میں پرووائڈ کرتی ہوں. وہ آتی ہے تو میں اس کو سالن، تو اس کے بچے کا سالن تو ٹھیک ہے، سعودی عرب میں کیسے جاتی ہے، کس سے مانگتی ہے سعودی عرب میں؟ سعودی عرب سے میں پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوائی. جب مجھے نہیں پتا تھا تو اس کی دونوں بہنوں نے اس کو پیسے بھیجے کہ میں بھیج رہی ہوں، تم بچوں کا عید کا کپڑا کر لو، تم یہ کر لو. تو وہ اب یہ بات یہ ہے کہ میری بچی ظاہر ہے اچھے گھر، وہ کھاتے پیتے گھر سے گئی ہے. والد صاحب سعودی عرب میں ہے. اس نے ڈی فارمیسی کیا، کبھی اس نے پیسے کی کمی نہیں دیکھی. تو اب ایسے لوگ جو 10-10 روپے کو ترسے اور کہنا نہیں، سب سے بڑی بات سب سائڈ ہو جائے. موڈ خراب ہوگا، 5-5 دن بیوی سے بات نہیں کرے گا، 1 مہینہ بات نہیں کرے گا. میری پیاری بہن، اگر تو ساس کو یہ بھی پتہ نا کہ داماد کا موڈ کا ایسا ہوتا ہے تو یہ انٹرفیئرنس ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات پہ بالکل آپ سے ایگری نہیں کرتا جو آپ باتیں فرما رہی ہیں. آپ کو اپنی بیٹی کے گھر کی ہر شے کی خبر کیسے ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مشکل میں نہیں ہے، وہ یقیناً مشکل میں ہوگی، لیکن اس وقت ہم دونوں میں سے جو پردہ اٹھا رہا ہے کسی کے گھر کا، وہ کون ہے؟ غور کرو، نا انصافی نہیں کرو. بیٹیوں کو بسنے کے لیے نا موقع دیتے ہیں میری پیاری بہن، کیونکہ ایک آدمی ذرا مشکل میں ہے یا دقت ہے یا آپ کے مزاج کا نہیں ہے یا آپ کے سوشل سٹیٹس کا نہیں ہے، تو یہ شادی سے پہلے دیکھنے کی باتیں ہیں نا. جب 2 بچے بھی ہو جائیں تو پھر ان باتوں کے اوپر تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے. اگر وہ ڈپریشن کا مریض ہے تو اس کا علاج ہوگا. اگر ڈپریشن کا مریض نہیں ہے تو پھر بیٹی سے کہو کہ اپنے گھر کی خبریں اپنے تک رکھے، باہر نہ نکالے. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. لیکن میں ایمانداری سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کو کہنا کہ وہ ابھی کوئی فیصلہ نہ کرے، اور جو سمن بھائی نے کہنا ہے وہ پڑھا کرے. فیصلہ جو ہے وہ ابھی پینڈنگ کرے، اور جو کہنا ہے وہ سنے اور پڑھے، پھر اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق رکھے اللہ تعالیٰ. سمن بھائی کیا پڑھے؟ جی، ایک آیہ مبارکہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. واہ، اس کی کثرت کریں. ایک دفعہ پھر پڑھ دیجیے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ٹھیک، یہ پڑھا کریں اور نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں. انشاءاللہ سارا کچھ تھوڑا صبر سے کام لیں. باقی آپ نے فیصلہ رہنمائی فرما دی. یہ آسان ہوتا ہے اس طرح سے رشتوں کو توڑنا. جب اولاد ہو جائے میرے پیارے بچے تو پھر تھوڑا سا صبر اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ لینا چاہیے. اور میں آپ کو بحیثیت والدہ بتا رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو جب رخصت کرتے ہیں تو پھر رخصت کرنا سیکھنا چاہیے. پھر ان کو فالو اپ نہیں کرتے ہیں، ان کی گھر کی خبریں نہیں رکھتے ہیں، سو نہیں رکھتے ہیں، اور پھر سو اگر مل بھی جائے تو اس پہ چادر ڈالتے ہیں، پھر وہ پبلکلی ان کو آ کے ایکسپوز نہیں کرتے ہیں. تھوڑا سا اس معاملے میں سوچنا، جو کہ مجھے یقین ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سوچیں گی.